امریکہ اور اسرائیل ایران پر مل کر کیوں حملہ آور ہوئے، اس کے عزائم اب واضح ہو گئے ہیں، مقاصد سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب امریکہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے محفوظ طریقے کے ساتھ آمد و رفت کے لیے امریکہ کو 20% ٹیکس جو ہے وہ دیا جائے۔ اصل معاملہ جو تھا وہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنا تھا۔ اصل معاملہ جو تھا وہ ایران کے تیل کے ذخائر جو ہیں ان پر قبضہ جمانا ہے، اور اب بھی گزشتہ 2-3 دنوں کے درمیان امریکہ نے ایران کے اوپر جو بمباری کی ہے وہ اس کے ان ساحلی علاقوں پر کی ہے یا ان علاقوں پر کی ہے جہاں ایران کے جو ہیں تیل کے وسیع ذخائر ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز جو ہے آج رات 1 بجے سے امریکہ اس کی ناکہ بندی کر دے گا۔ ایران کو جو ہے وہ تیل بیچنے کی اجازت جو ہے وہ بھی دوبارہ نافذ کر دی گئی ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ایران جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لڑ رہا ہے اور جواب دے رہا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ خطے کے اندر جو امریکی تنصیبات اور اثاثاجات ہیں ان پر حملے کی صورت میں آتا ہے۔ اب وہ کویت ہو، بحرین ہو، قطر ہو، متحدہ عرب امارات ہو، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں اور ایران ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب یہ جنگ کے جو ٹینٹیکلز ہیں یہ بڑھ گئے ہیں، اور اب اس میں یمن کے حوثیز جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سعودی عربیہ پر حملہ کیا ہے۔ گو کہ پاکستان نے جو ہے اس کی شدت کے ساتھ مذمت کی ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب اسلام آباد کی مفاہمت کی یادداشت جو ہے اس کو ایک آزمائش قرار دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایران جو ہے وہ پورا نہیں اترا ہے۔ ایران یہ بات کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کا کنٹرول وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور اس حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کا محافظ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس ساری صورتحال میں ان ٹینکرز کو جنہوں نے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی جہاں پر بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، ان کے اوپر ایران پاسداران جو ہے انہوں نے حملہ بھی کیا ہے۔ اب یہ لڑائی جو ہے یہ بنیادی طور پر آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے اوپر ہو گئی ہے۔ دنیا جو ہے وہ بڑے تذبذب کے ساتھ اور بڑے فکر کے ساتھ اور بڑے اضطراب کے ساتھ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ حالیہ جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بین الاقوامی معاشروں پر مرتب ہوں گے۔ چین نے امریکہ اور ایران دونوں سے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے آزادانہ آمد و رفت جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، لیکن اب امریکہ بہادر جو ہے وہ وینزویلا کی طرز کے اوپر اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اسی اثنا میں پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ ترکیے کے دورے پر پہنچے ہیں، اور وہاں پر ان کی نہ صرف یہ کہ عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی ہے بلکہ ترکیے کے صدر طیب اردوان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ خطے کے اندر جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہ ایک انتہائی اہم ملاقات ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس بات کا تعین کرے گی کہ اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اور جس کے نتیجے میں پورا جو مشرق وسطیٰ ہے وہ ایک غیر استحکام کا شکار جو ہے وہ ہو گیا ہے، اس کے اندر اب کیا صورتحال جو ہے وہ ہوگی۔ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا یہ جو امن کی مفاہمت کی یہ جو یادداشت تھی یہ ختم ہو گئی ہے، مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ حالانکہ ابھی بھی ایمان یہ بات کہہ رہا ہے کہ دونوں مل کر جو ہیں وہ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے جو آمد و رفت ہے اس کا کوئی طریقہ نکالا جائے اور بین الاقوامی برادری جو ہے اس سے بات کی جائے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر امن جو ہے اس کی شمع کتنی معدوم ہو گئی ہے، دوبارہ روشن ہونے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں، اور آگے کا منظرنامہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔